الحمد لأهله والصلاة لأهلها اما بعد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان کی وجہ سے آج ہم بعافیت ایک عشرہ مکمل کر چکے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ گزرے ہوئے دنوں پر نظر ڈالتے ہوئے چلنا چاہیے کہ یہ اتنے دن جو ہم رمضان المبارک کے گزارے ہیں ہمارے کیسے گزرے ہیں، عبادات کتنی ہوئی ہیں، فرائض کا اہتمام کس درجے کا ہوا ہے، اور اسی طرح نوافل اور صدقات کا اہتمام ہمارا کتنا بڑا. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا گزرا ہوا وقت اسی طرح گزرے جس طرح دیگر مہینے گزرے ہیں. تو انتہائی افسوس کی بات ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر اس کے مقاصد کا آگے تذکرہ آئے گا. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں جتنا ممکن ہو سکے آدمی اللہ کی قربت بڑھائے اور بڑھا سکتا بھی ہے. اگر اس طریقے کے معاملات ہمارے نہیں ہوئے ہیں تو پھر ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں اور بقیہ دن ہم اچھے سے اچھے گزارنے کی فکر اور کوشش کریں. بنیادی طور پر جو رمضان المبارک کے مقاصد ہے اس میں سے پہلا مقصد یہ ہے، جیسا کہ جہاں فرضیت کا تذکرہ آتا وہیں اس کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی پیدا ہو. کیا مطلب ہے تقوی پیدا ہونے کا؟ ہر بار تذکرہ آتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کر لے، اور اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر اس کو اتنا کنٹرول آ جائے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے، روک سکے، اور پھر اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف، اللہ کی قربت کی طرف بڑھا سکے. یہ مطلب ہے تقوی کا. اور اگر ہم اپنے جذبات کو، اپنے خواہشات کو قابو میں نہیں لا سک رہے ہیں تو ایک مرتبہ غور کرے کہ ہمارے یہ گزرتے دنوں میں کہیں کوتاہی اور لغزش تو نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم کو تقوی حاصل نہیں ہو رہا ہے. یہ ایک طرف نظر ڈالنے کی چیز ہے. اور دوسری، جیسا کہ ابھی تذکرہ آیا، یہ مہینہ قرب الہی بڑھانے کا مہینہ ہے، اللہ سے قربت بڑھانے کا مہینہ ہے. عام دنوں سے زیادہ اس مہینے کے اندر اللہ کی قربت زیادہ نصیب ہوتی ہے، کیونکہ آدمی ان دنوں کے اندر عبادات کے جذبات سے سرشار ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کے اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں. وہ جذبات کا اگر صحیح استعمال کرتا ہے تو پھر اس کو اللہ کی قربت آسانی سے مل جاتی ہے، اور کوشش بھی کرنا چاہیے کہ اللہ کی قربت ہمیں حاصل ہو. تیسری چیز، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے، رمضان کے معنی آتے کہ جلا کر خاک کر دینا، ختم کر دینا. یعنی ہم اس مہینے کے اندر ہمارے جتنے گناہ ہیں ہم اللہ سے معافی مانگ کر ان گناہوں کو جلا کر خاکستر کر دیں. یہ مطلب ہے. تو اب ہم دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے، کہ ہم گزشتہ گناہوں پر ہم کو ندامت بھی ہو رہی یا نہیں ہو رہی، یا ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہمیں گزشتہ گناہوں پر فخر ہونے لگا ہے. تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. اپنے اوپر ایک مرتبہ نظر ڈالے، اللہ سے توبہ کرے
اللہ سے معافی مانگے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ معاف کرے، اور چوتھا اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اندر اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت اجر کو بڑھا دیتے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عبادات بڑھ چڑھ کر کریں، جتنا ممکن ہو سکے کرے۔ کہاں دیگر مہینوں کے اندر اتنے عبادات کا موقع ملتا ہے؟ جیسا فرائض کا اہتمام ہم رمضان المبارک میں کر لیتے ہیں، عام دنوں میں کہاں ممکن رہتا ہے؟ اب رمضان المبارک میں تو ہر مسجد بھری ہوئی ہے، مسجد تنگ دامنی کا شکار ہے، لیکن عام دنوں میں ایک صف بھی مکمل ہونا مشکل ہے۔ تو اس مہینے کے اندر ہمارے لیے اگر عبادت کرنا آسان ہو رہا ہے تو ہم ایک قدم اور آگے بڑھ کر سنتوں کے ساتھ 2 رکعت یا 4 رکعت نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ فرائض میں کمی بیشی رہے گی اللہ رب العزت ان نوافل کے ذریعے ان کمی بیشیوں کو پورا کر دیتے ہیں، اس لیے خاص طور پر اس کے اہتمام کا معمول بنائیں۔ اور پھر رمضان المبارک میں ٹھیک ہے مرد تو مسجد کو آ جاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے بھی ہے کہ ہم عبادت کر لیں گے، مسجد میں آرام رہتا ہے، سکون رہتا ہے، ہم عافیت سے کر لیں گے، لیکن ہماری نظر اس طرف کیوں نہیں جاتی جو ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ہماری گھر کی خواتین، کہ ہم ان کا لحاظ بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ غور کریں کہ وہ ظہر میں اٹھتی ہیں، افطار کی تیاری میں لگتی ہیں، یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ افطار کا سیرن ہونے لگتا ہے تو وہ باورچی خانے سے لے کر دستر تک چکر لگاتی رہتی ہے، دعا کا موقع نہیں ملتا، اس کو اپنی کوئی عبادت کا موقع نہیں ملتا۔ اسی طرح سحر میں جلدی اٹھ جانا، سحر کی تیاری کرنا، پھر اس کے بعد ایک ایک شخص کو، گھر کے افراد کو 10 مرتبہ اٹھانا پڑتا ہے، وہ جلدی اٹھتے بھی نہیں ہیں، پھر وہ اپنی عبادت بھی ممکن نہیں ہوتی۔ تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں کہ ہم خواہ مخواہ اپنے دستر پر لوازمات کر لیے ہیں کہ دستر کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ کوئی جگہ خالی نہیں رہنا چاہیے، تبھی ہمارا افطار ہوگا، ورنہ وہ افطار نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں رہنا چاہیے، بلکہ آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس دستر کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر روٹی تھی اور زیتون تھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا اگر کوئی سالن ہوتا تو اچھا ہوتا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زیتون کے رہنے کے بعد پھر سالن کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی سادگی کا دستر تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ خواتین کو، امہات المومنین کو بھی عبادات کا موقع ملتا تھا۔ ہمارے گھروں میں یہ ہماری لوازمات اور تھوڑی بہت کمی پر ہم غصہ ہو جاتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے، اس ناراضگی کی وجہ سے، رمضان میں جو ہے روزے خراب نہیں ہونا، ایسے اس مختلف چیزیں سوچ کر یہ خواتین اپنی عبادات کو چھوڑ کر خدمت میں لگی ہوئی ہے، تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں بنیں گے، اس لیے ہم ان چیزوں کا خیال کریں۔ اور یہ اتنے لوازمات رکھنے کی وجہ سے جو روزے کے بنیادی طور پر جو یہ تھے کہ بھوک کی مشق ہونا چاہیے تھا، اس سے محروم ہو گئے، مشق جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہی ہے۔ آپ خود دیکھیے ہم جس حساب سے، سب کی بات نہیں، جو اس قسم کے کام کرتے ہیں کہ سحر میں تو اتنا کھا لیتے ہیں کہ ان کو ہضم ہوئے تک 3-4 بج جاتے ہیں، اور پھر ابھی ذرا اٹھ کے سنبھلے نہیں، افطار کا وقت آ گیا تو جو بھوک لگ کے جو نفس کو مارا جاتا اور احساس کرایا جاتا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، اس کا مقصد فوت ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل جو ہے نا آدھی روٹی اور کم کھائیے، نہیں، بلکہ آپ بھرپور کھائیے، لیکن جو روزے کے اندر عبادات کے ذریعے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال سکتے ہیں ڈالیے اور عبادات کریے۔ اور یہ ہمارے لوازمات کی وجہ سے روزے میں دوسرا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ عورتیں عبادات سے محروم ہو رہی ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم اپنے اوپر لوازمات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے
وہ عبادات سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس لیے آج سے ہم سوچیں جو دن گزر گئے، لیکن آئندہ ہم یہ خیال کریں گے کہ جس طرح ہماری عبادات ہو رہی ہے، ہم گھر کے خواتین کا بھی لحاظ رکھیں گے، ان کی عبادات بھی پوری طور پر کروائیں گے، بلکہ ہم ان کا سہارا بنیں گے۔ ارے گھر میں اگر تھوڑا بہت آپ اگر دستر بچھا دیے، کیا بولتے بگونے سے نکال کے سالن لا کے دستر پہ رکھ دیے، کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ گھر کا کام تو سنت بھی ہے، آپ کریے، آگے بڑھ کے مددگار بنیے۔ ایسا نہیں کہ آپ نواب صاحب بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے، آپ بھی دعا نہیں کر رہے ہیں، ان کو بھی دعا کا موقع نہیں دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب کا خیال رکھے، خود بھی عبادات کرے، ان سے بھی عبادات کروائے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے۔ شاہین سلطانہ بیمار ہے، آپریشن ہوا ہے، دعا کریے کہ اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، تمام مضرات سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح جتنے لوگ بیمار ہیں، ہم پر حق ہے، ہمارے پڑوسی کا، مسلمان بھائی کا، ہمارے دوست احباب کا، رشتہ داروں کا ہم پر حق ہے، ہم ان کے لیے جب اپنی دعائیں کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے بھی دعا کریں، چاہے اس سے ہمارا دوستانہ تعلق ہو یا ہمارا دشمنی کا تعلق ہو، ہم ان کے لیے برابر دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحت و عافیت سے، سلامتی سے ایمان کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح جو لوگ گزر گئے ان کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے۔ اور آخر میں جو ہے نا غازی آباد میں ایک مدرسہ ہے، وہاں کے مولانا آئے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ بھی اس سال تقریباً 2 مرتبہ گئے، نعیم وغیرہ بھی گئے تھے، تو ایک ایسے دیہات میں وہ مدرسہ چلتا ہے کہ جس کو بظاہر کوئی ایسی سہولیات جو ایک مہیا ہونا چاہیے تھے وہ نہیں ہے، وہ مشقت کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ وہ مدرسہ چلا رہے تھے۔ لاک ڈاؤن میں ایک تعمیری قدم اٹھائے تھے، کچھ لوگ معاونت کا وعدہ کیے تھے، لیکن وہ لاک ڈاؤن کے حالات کی وجہ سے وہ ہاتھ اٹھا لیے، جس کی وجہ سے وہ مدرسہ مقروض ہے۔ تو اس مہینے کے اندر جہاں آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات اور مرحومین کی طرف سے جو کچھ ایصال ثواب کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ جاتے جاتے مولانا کی معاونت کرتے ہوئے جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائیں، ہم سب کے عبادات کو قبول فرمائیں، اور مزید چستی کے ساتھ ہماری دیگر عبادات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔